تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ، معاشرے، قومیں اور قبیلے کسی گناہ کو گناہ کب نہیں سمجھتے کہ جب اس معاشرے، اس قوم، اس ملک کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد وہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے تو لوگ پھر اس کو گناہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس کرنے کا جواز جو ہوتا ہے، بھئی سارے ہی کر رہے ہیں، سب ہی تو کر رہے ہیں، اس وقت پھر قومیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی ہیں کہ جب ساری قوم ہی ایک گناہ میں مبتلا ہو جائے پھر وہ گناہ نہیں رہتا ان کی نظر۔ اور مومن کا معاملہ تو یہ ہے، مومن جانتا ہے کہ اس کا رب کل قیامت کے روز فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى۔ وہ جانتا ہے کہ میرا مالک ذرا سی نیکی کروں گا تو اس کی بھی جزا دے گا، اور اگر ذرا سی نافرمانی کروں گا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاؤں گا تو اس کے لیے بھی اعلان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى۔ ایک ذرہ برابر بھی گناہ اللہ کے دربار میں لے کے جائے گا تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور خوف کھاتا ہے مومن، گناہ کرتے ہوئے ایسے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو ایک بہت بڑا پہاڑ میرے اوپر آ گرے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں۔ لیکن جو ہم عادتاً مسلمان ہیں نا، عادتاً مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کی قدر نہیں ہے۔ ایک دوست نے مجھے بات بتلائی، کہتے ہیں کہ افریقہ کے اندر ایک غیر مسلم خاندان نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، ان کے بچوں کو انہوں نے بنیادی دعائیں سکھائیں، روزمرہ کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھلائے، اسلامی آداب کیا ہیں، سونے کا طریقہ کیا ہے، جاگنے کا طریقہ کیا ہے، جاگنے پہ دعا کون سی پڑھنی ہے، مسجد میں کون سا دایاں پاؤں، کون سا پاؤں رکھنا ہے، نکلتے کون سا پاؤں باہر رکھنا ہے۔ اس بچی کو بتلایا گیا تھا کہ جب تم نے واش روم میں داخل ہونا ہے تو بایاں پاؤں رکھنا ہے، یہ اس کی تربیت کی گئی، لیکن غلطی سے دایاں پاؤں رکھ دیا تو بلند آواز سے چیخ نکل گئی، میں نے نبی کریم کی نافرمانی کر ڈالی، میں دایاں پاؤں رکھ بیٹھی۔ یہ نیو مسلم ہے جن کو اسلام کی قدر ہے، اسلام کو سیکھا ہے تو چاہتے ہیں کہ ویسے ہی عمل کریں۔ کیا میرے ساتھ کبھی یہ معاملہ ہوا ہے؟ کیونکہ ہماری عادت یہ ہے، ہم نے ان معاملات کو تو بڑا ہی معمولی سمجھ رکھا ہے، بات ہی کوئی نہیں۔ ہم پہلے دایاں پاؤں پہلے، جوتا پہنتے ہوئے بایاں پہنو، بات ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں رکھے، بایاں رکھے، نافرمانی کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ہم عادتاً مسلمان ہیں، ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی بدکاری کا کام کرے تو تب گناہ ہے، پچھلے خطبے کے اندر بھی یہ بات تفصیل سے بتلائی گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنا بھی گناہ ہے۔
تو جو اسلام کو دل و جان سے سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے لیے قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں. کہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. زندگی کے اندر شادی کا معاملہ، فوتگی کا معاملہ، بزنس اور تجارت کا معاملہ، نماز کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ، کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا معاملہ تو نہیں کر رہا؟ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس بات کو غور سے سمجھنا ہے کہ گناہ ہے. بے شک ایک قوم کی کثیر تعداد اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، مومن اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح البخاری کی، صحیح مسلم کے اندر اس کا نمبر 293. عن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں. کتنے جی؟ تین لوگ ایسے ہیں. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ کل قیامت کے روز ان سے کلام نہیں کرے گا. اللہ ان سے کلام، جب کلام نہ کیا تو حساب کیسا؟ جب کلام ہی نہیں کیا تو حساب کیسا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پوچھے گا نا، پہلا سوال کیا کیا جائے گا ہم سے؟ نماز کے بارے. تو جب اللہ کلام نہیں کرے گا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، دوسری بات اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. اگر کوئی بندہ گناہ لے کے اللہ کے ہاں چلا گیا، اللہ نے کلام بھی نہیں کرنا، اللہ نے دیکھنا بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کا گناہ بھی معاف نہیں کرنا. اور نمبر 4، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دیکھیے گا، حدیث ہم بیان کریں گے، آپ سنیں گے، جمعے کے بعد باہر جائیں گے، بھول جائیں گے. کیوں؟ کہ ہمیں جہنم سے ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ ہمیں رب کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں رب ہم سے قطع نظر کر لے، ہم سے کلام نہ کرے، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے. اور ان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. پہلا گناہ کون سا ہے جس کو اس معاشرے نے، میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء نے اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اور یہ جو جدید مولوی ہیں نا، یہ ایسے کاموں کے حق میں فتوے بھی تب دیتے ہیں، اب بھائی سارا معاشرہ کر رہا ہے تو اس چیز کو ریورس کرنا چونکہ مشکل ہو چکا ہے، لہذا اس کے حق میں فتویٰ دیتا. مومن کا یہ معیار نہیں ہے. پہلا کام المسبل، تین لوگ ہیں نا، ثلاثۃ، یہ 4 وعیدیں ان کے لیے. پہلا کون ہے؟ المسبل، اپنا تہمد، اپنی شلوار، اپنی پینٹ پتلون ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا مرد. کیوں جی؟ سمجھا گناہ؟ بات ہی معمولی ہے. سرکار آپ پاکستان کے اکانومک سسٹم کی بات کریں، ورلڈ اکانومک سسٹم کی بات کریں، آپ معیشت کی بات کریں، آپ جو ہے نا انٹرنیشنل افیئرز کی بات کریں، آپ یہ بات کریں، بھائی مومن کے لیے گناہ ہے، نافرمانی. المسبل، اپنا شلوار، تہمد، پتلون، پینٹ پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا مرد. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی. کیا ہوگا؟ کہ اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بھائی چھوٹا سا معاملہ، عذاب کیوں؟ چھوٹے سے معاملے پہ گرفت ہے، چھوٹے سے معاملے پہ پکڑ ہے. بھائی دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. اس کے اندر مسلمان کا لباس ہے. اب بڑے بڑے جائیں جہاں مولویوں سے فتوے پوچھیں، انہوں نے کہا نہیں وہ تکبر سے لٹکانا جو ہے نا وہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے ہونا ہی تکبر کی علامت ہے. کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے ہونا ہی تکبر کی علامت ہے.
ہاں کسی کا پیٹ بڑا ہو گیا یا کسی وجہ سے اس کا تہمد، اس کی شلوار کسی وجہ سے نیچے چلی گئی، وہ اہتمام کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اہتمام کرتا ہے. لیکن کسی وجہ سے چلی گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے کپڑا نصف پنڈلی تک ہے. کہاں تک ہے جی؟ نصف پنڈلی تک. اس سے نیچے ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، کپڑے کا ٹخنے کے اوپر حق نہیں ہے. نصف پنڈلی سے نیچے ہو جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں ہے، ٹخنے ننگے ہو. یہ مرد کے لیے حکم ہے. کیا میں نے زندگی کے اندر اس کو اہمیت دی ہے؟ اہمیت دی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھ لیا کیا میرے نبی نے یہ بات نہیں بتلائی تھی، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ کیوں جی؟ مانتے ہیں نا اس بات کو. یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. یہ بھی کوئی گل ہے. اور بڑے بڑے علماء کے یہ حال ہو گیا. کیوں؟ اب سارے کر رہے ہیں، کیا کریں اب. پھر انہوں نے، ہم نے کہا کہ نہیں، مسلمان کا ایک لباس ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہ. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا. انہیں کہا یہ تو لباس و شہرہ کی بات ہے. بڑے بڑے علماء نے کیا کہا؟ حضرت صاحب یہ حدیث لباس و شہرہ کے اندر ہے کہ وہ غیر مسلم جو اپنے خاص مذہبی لباس پہنتے ہیں وہ نہیں پہننا، وہ نہیں پہننا. بات درست ہے. ہم نے پینٹوں، پتلونوں، پجاموں کی اجازت دی ہے نا، دے دی نا. تو کیا آپ کا لباس قابل دید ہے؟ آپ اتنی تنگ پینٹ پہن لیں کہ جس سے آپ کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، آپ کی شرمگاہ نظر آ رہی ہو. کیا یہ اسلامی لباس ہے؟ یہ سبب ہے کہ جس قوم کا لباس پہنیں گے پھر ہم اس کو اسی سٹائل میں پہنیں گے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، ہم پھر اس کو اسی سٹائل میں پہنیں گے. پینٹ ٹخنوں سے اوپر اٹھائی ہو ویسے ہی عجیب لگتا ہے. پینٹ کم از کم جوتے کی ایڑی تک جا رہی ہو تو وہ سوٹ کرتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، وہ سٹائل اچھا لگتا ہے. جس قوم کا لباس پہنیں گے آپ کو سٹائل بھی وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. مومن کا لباس کھلا ہے. مومن کے لباس کی حدود اسلام نے بیان کر دی ہے. میرے کان پہ جوں بھی نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بڑی بڑیاں گلاں کرو ساڈے نال، بڑے بڑے مسئلے چھوٹی گل ہے، معمولی گل ہے. دین دے بڑے بڑے مسئلے سناؤ سانو. ہاں مومن کے لیے واقعتاً تکلیف دہ ہے. پہلی بات کیا ہے جی؟ المسبلو، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. کیوں جی؟ اہتمام کریں گے ہم بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر، دوستوں کے اندر، فنکشنز کے اندر. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، لاکھوں لوگ سامنے بیٹھے، اس کی پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہے اور کھلی ہے. کوئی جینز پہن کے کبھی وہ کھڑا نہیں ہوا. وہ عالم اسلام کا نمائندہ ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں اور میں شلوار ٹخنوں سے اوپر کروں پینٹ؟ یہ تو عجیب لگے گا نا، اچھا نہیں لگے گا. پرواہ اللہ اور اس کے رسول کی کریں، دنیا داروں کی پرواہ کرنے کی ضرورت. ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کتنی اونچی ہو. یہ لڑکیاں بڑا فوکس کرتی کہ ٹخنے سے 1 انچ پجامہ اوپر ہونا چاہیے یا نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے. اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہاں مرد اور عورت کے لباس کے اندر تشبیہ بھی آ جاتی ہے کہ مرد عورت جیسے اپنے پاؤں کو ڈھانپ رہا ہے اور عورت اپنے ٹخنے ننگے کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں جا کے بازاروں کے اندر، کالجز یونیورسٹیز کے اندر جا کے دیکھ لیں. اور لعنت کے مستحق تو ادھر ہی بن جاتے ہیں. جو مرد عورت کی مشابہت کرتا ہے، جو عورت مرد کی مشابہت کرتی ہے، وہ لباس میں ہو، وہ کردار میں ہو، وہ گفتار میں ہو. نمبر 2، والمنان، احسان جتلانے والا. کسی پہ زندگی میں نیکی کرنے کا موقع مل گیا، بعض بیچارے جتلاتے تو نہیں ہیں لیکن محسوس ضرور کروا دیتے. بعض جتلاتے نہیں ہیں، محسوس ضرور کروا دیتے. ایک گل یاد رکھی، فلاں موقع تے اگر میں نہ ہوندا تے تیرا کام نہیں سی ہو سکتا، تے اج مینوں ہی اکھاں کاٹنا پہ. معمولی بات ہم رشتہ داروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات ہم ان کو یاد کرواتے ہیں کہ میں نے تیرے اوپر فلاں موقع پہ احسان کیا تھا. بات معمولی ہے بھائی احسان جتلانا.
اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لو احسان جتلا کے، کہ کسی کمزور کو صدقہ دیا، تحفہ دیا تو بعد میں جتلا دو، یہ تمہارے صدقات، تمہارے تحفے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع و بیکار ہو۔ والعذا، اور تکلیف نہ دو، بالمنی، کیسا خوبصورت قرآن کا انداز ہے، اللہ کی قسم سمجھ آتی انسانی فطرت کے عین مطابق۔ بالمنی والعذا، جب تم احسان جتلاؤ گے تو اگلے کو تکلیف بھی ہوگی، تو قرآن نے ویسے الفاظ استعمال کیے کہ نہ اس کو جتلانا ہے اور نہ اس کو تکلیف دینی۔ تیسرا شخص کون ہے؟ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، تیسرا بندہ جو جھوٹ بول کے اپنے سودے کی قیمت بڑھاتا ہے، جو جھوٹ بول کے اپنے سودے کی قیمت بڑھاتا ہے۔ کتنے دکاندار ہیں جی، کتنے بزنس مین ہیں جو جھوٹ بول کے اپنا سودا سلب بیچتے، بات معمولی ہے شاید۔ اور کیوں یہ اتنی بڑی وعید کیوں ہے؟ سبب یہ ہے کہ تم اللہ کو گواہ بناتے ہو۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات پہ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اپنے جھوٹ پہ تم اللہ کو گواہ بناتے اور دوسرے مومن کو دھوکہ دیتے ہو کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ چیز مجھے 5000 میں پڑی ہے، حالانکہ جیگر اس کو 3000 میں پڑی ہے۔ عادت بن گئی ہے، گاہک پوچھتا بھی نہیں ہے کہ تجھے کتنے میں پڑی ہے، یہ جھوٹی قسم اٹھا کے ایک جھوٹا ریٹ سنا دیتا ہے اس کو۔ بات تو معمولی ہے، یہ ذریعے حلال کے ہیں لیکن قسمیں اٹھا اٹھا کے حرام کما رہا ہے۔ ذرائع حلال تھے نا کمانے کے، قسمیں اٹھا کے اس نے حرام کر لیے۔ جھوٹی قسم اٹھانا، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک قسم بھی جھوٹی ہے اور دوسرا مومن کو دھوکہ دینا بھی۔ مومن کو کیا ہے جی؟ دھوکہ دینا بھی۔ صاف بات ہو، سودے بازی جائز ہے نا اسلام میں، اسلام میں سودے بازی جائز ہے۔ تیری شاید یہ 10 روپیے دی، توں بیچ لاکھ دی، جس کو وہ مناسب سمجھے گا وہ 10 روپے کی چیز لاکھ میں لے جائے گا۔ اور بڑی عید پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، 1 لاکھ کا جانور ہم 6 لاکھ میں لے آتے ہیں۔ مرضی ہے نا ہماری مرضی، لیکن جھوٹ بولنا کہ نہیں میری اتنے میں آئی ہے میں اتنے میں دوں گا، اور جھوٹی قسم اٹھا کے اللہ نہ کلام کرے گا، نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب۔ اور کئی تو ماشاءاللہ نا جھوٹی قسم پتہ کیا اٹھاتے ہیں؟ اللہ رسول دی قسمیں۔ ہاں جی، نہیں سنا آپ نے؟ اور سنتے ہیں اس طرح، اللہ رسول دی قسمیں، خانہ کعبہ دی قسمیں، قرآن دی قسمیں، اور مینوں میرے ماں دی قسم ہے، اور ٹوٹے پھوٹے عاشق مجھے تیرے سر کی قسم۔ ہاں جی، سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھاتا ہے وہ کفر بھی کر رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ اس کو ہم معمولی گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ گناہ تو سمجھتے نہیں ہیں، یہ جہالت ہے نا۔ صرف کوئی ماں کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی باپ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی قرآن کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی نبی کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کے سر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اس بات کا اعادہ کریں اپنا کہ زندگی کے اندر جب تک قسم طلب نہ کی جائے تب تک قسم اٹھانے کی ضرورت ہمیں نہیں، اور اگر اٹھانی بھی ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ مولوی صاحب کیڑیاں گلاں کردے ہو، اسی تو ہور بھی بڑا شرک کرنے تو انہوں کیڑا پتہ۔ یہاں جمعہ پڑھنے والے ماشاءاللہ کئی ایسے ہوں گے جن کے بازوؤں پہ تویز بندھے ہوئے، گلے میں ڈوریاں ڈلی ہوئی ہیں۔ میرے ہاں ادھر ایک تبلیغ والے بھائی آئے تو میں نے کہا یار اچھی تبلیغ کر رہے ہو، تمہارے اپنے گلے میں تویز ہے۔ وہ سندھ کی طرف سے آئے تھے نا، تو سندھ میں اس طرح کی جہالت ہے، شرک والا معاملہ پاکستان کی سرزمین میں سندھ میں سب سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا لوگوں کو تبلیغ کس بات کی کر رہے ہو؟ اور یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لیں، یہ بیچارے تبلیغ کوئی نہیں کرتے، یہ صرف نا اپنی اصلاح کے لیے نکلتے،
اپنی اصلاح ہو جائے. تبلیغ کیا کرنی ہے؟ تو میں نے کہا, میرا ایک نا کلپ ریکارڈڈ موجود تھا, میں نے اس کو سنایا, تعویذ پر تھا. تو کہتا جی حضرت صاحب عشاء تک تعویذ نہیں ہوگا گلے میں. میں بھی ادھر مصلی پہ بیٹھا تھا, وہ بیچارہ پہلے ہی وہ وضو خانے میں گیا, ادھر جا کے وہ تعویذ کاٹ کے میرے سامنے لا کے رکھ دیا. تو میں اٹھا کے لے گیا, گھر جا کے کھولا تو اس پہ صرف لائنیں لگی ہوئی تھی بس. جس طرح نہیں وہ نیا بال پوائنٹ ہم نے لینا ہو تو چلانے سے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں, اس طرح چند اس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایک اور دوست سے میں نے گلے سے تعویذ اتروایا, دیکھا تو تعویذ پہ کیا لکھا ہوا تھا, فرعون, حمان, شداد, نمرود, ان کو گلے میں لٹکائے پھرتا ہے. سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, اور ہم نے اس کو گناہ سمجھا نہیں ہے. من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک, اٹھائیے مسند احمد, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور مجھے بتائیے میرے بھائیوں, کیا اللہ کی زمین پر شرک سے بڑا گناہ ہے؟ اللہ کی زمین پر شرک سے بڑا گناہ ہے؟ کی کریے, فلانے تے مولوی صاحب نے جائز, بھائی جان انہوں کا کاروبار ہے. میں نے 3 خطبات سے عرض کر رہا ہوں, سود تک کے مسئلوں میں مولویوں کے فتوے موجود ہیں, رخصتیں دی ہوئی ہیں. یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس کے اندر رخصت دی گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کے بارے میں کیا فرمایا, من تعلق شیئا, جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی. اب نا تعویذ پر بحث ہے بڑی, ٹکا کے علماء. بعض نے کہا نہیں, جس پہ کہ اندر قرآنی آیات ہے یہ وہ جائز ہے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا بالکل جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تو حدیث ہے جامع الترمذی کے اندر کہ من تعلق شیئا وکر الیہ, کہ جس نے گلے کے اندر کچھ بھی لٹکایا, جس نے گلے کے اندر کچھ بھی لٹکایا, اللہ اپنی حفاظت اس سے اٹھا لیتا ہے, اس چیز کے سپرد کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں ان الرقا, بے شک دم, کون سے؟ چھو منتر والے, جس کے اندر نہ قرآن ہے, نہ اللہ کا نام ہے, نہ کوئی نبی کی سنت کے مطابق دم ہے, یہ وہ اس دم کی بات ہو رہی. ان الرقا والتمائم والطولة شرک, وہ تعویذ جو وہ دم جس کے اندر شرکیہ بات ہو, شرکیہ لفظ ہو, وہ شرک ہے. دوسری بات, ایسا تعویذ, بلکہ تعویذ تمام صاحب مراد تمام طرح کے تعویذ. اور وتی والا, یہ وہ تعویذ ہے کہ جو بیویاں زیادہ کرواتی ہیں خاوند کی محبت. تی والا کسے کہتے ہیں کہ بیویاں تعویذ کرواتی ہیں خاوند کی محبت حاصل کرنے کے لیے. ماں کی نہ سنیں, باپ کی نہ سنیں, بہنوں بھائیوں کی نہ سنیں, صرف میری سنیں. تعویذ کروانے جا رہے ہیں, کیا کر رہی ہے؟ شرکن. ان الرقا والتمائم والطولة شرکن. بعض میرے بھائیوں کو نا لفظ شرک سے بھی بڑے چڑھے, جو مولویوں کو مسیطے جمعہ پڑھن تے شرک ہے, بدعت ہے, کفر ہے, انہوں نے اور گل ہی کو نہیں ہوندی. اور بھائی الحمدللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, الحمدللہ بفضل اللہ تعالی. ہم آپ کی روزمرہ کی زندگی کے جو میکسیمم ٹاپکس ہیں ہم ان کو کور کر چکے ہوئے. آپ ان کو ان ڈیٹیل سن سکتے ہیں, وہ ریکارڈڈ موجود ہے ہمارے پاس. آپ کی بزنس کا مسئلہ, آپ کی ماڈرن ٹریڈنگ کا مسئلہ, آپ کی ماڈرن کرنسی کا مسئلہ, ہم یہ سارے مسائل الحمدللہ ان پر بات کر چکے ہوئے اور شرعی رہنمائی دے چکے ہوئے. لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ شرک سے بڑا گناہ اللہ کی زمین پر کوئی نہیں. تعویذ, ڈوریاں باندھنا, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے نا ایک ڈوری بنی, گلے میں ڈوری ڈالی ہوئی تھی, آئے تو آتے ہی اس کو کاٹ دیا اور کہا عبداللہ کا خاندان شرک سے بیزار ہے, عبداللہ کا خاندان شرک سے بیزار ہے, کیوں پہنی تو نے یہ ڈوری؟ کہا اس طرح میری آنکھ دکھتی تھی, جب میں یہ اتارتی ہوں تو تب آنکھ چبھنے لگ جاتی ہے, پہنتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے. یہ کون ہے؟ شیطان ہے جو تیری آنکھ چبوتا ہے. جب تو اتار دیتی ہے تو شیطان تیری آنکھ چبوتا ہے, جب یہ شرک والا کام کر لیتی ہے تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہے. اس بات
کیا بہتر ہوتا کہ تو نے معوذتین پڑھ لی ہوتی، فلق اور ناس پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا ہوتا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ صحابی کی بیوی ہے، وہ شرکیہ تعویذ پہنا ہوگا، اور ڈوری شرکیہ پہنی ہوگی؟ ڈوری پہننی نہیں ہے، تعویذ پہننا نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے، کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ جو اس کا ارتکاب کرے آپ جان لیں وہ اللہ کی عدالت کے اندر مجرم ہوگا۔ بے شک ساری دنیا پہنتی رہے، بے شک سارے مولوی پہنتے رہے، تعلیم وہ جو اللہ کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ساری دنیا گمراہ ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ مذاق میں جھوٹ بولنا عادت ہے نا ہماری، اگلے کا کروڑوں کا نقصان کر کے میں تو مذاق سے لگا سا۔ بعض بات پہ جھوٹ، نوجوانوں یہ کامیڈی اور تھیٹر دیکھنے والے بھائی کمال ہے، ما اصبرہم علی النار، کیسے یہ آگ پہ صبر کیے بیٹھے ہیں، پروگرام بنا کے جھوٹ سننے جا رہے ہیں، پروگرام بنا کے اپنا موبائل کھول کے یہ جگتیں سن رہا ہے، اور ساری جھوٹ پہ مبنی۔ اور وہی ہماری نسل نے سیکھا۔ ہم کالج میں دیکھتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ جو تھیٹر والے ڈرامے اور مذاق جھوٹ ہوتے ہیں وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم وہ ملی ہے نا۔ مذاق کے اندر بھی اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، مذاق کے اندر بھی اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ أَوْ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ۔ ایسا بندہ جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، وَيْلُ الَّذِي، جہنم ایسے آدمی کے لیے۔ اور کون فرما رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑی اس کائنات کے اندر کوئی سچی زبان نہیں۔ مذاق کے اندر ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں، اور صرف ایک دفعہ نہیں ہے۔ جب یہ الفاظ آپ نے بیان فرما لیے پھر فرمایا ویل اللہ ثم ویل اللہ، پھر جہنم ایسے بندے کے لیے، پھر جہنم ایسے بندے کے لیے جو کسی کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک ماشاءاللہ وہ بھی ہیں جو دینی شہرت چاہنے کے لیے نا جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، اپنے فضائل اپنے خوابوں کے ذریعے۔ مجھے یہ بھی خواب آیا، آپ نے پیچھے سنا تھا ایک بہت بڑے شیخ الاسلام کا خواب کہ مجھے فلاں خواب میں ملا، اس نے یہ کہا، مجھے نبی کریم خواب میں ملے، انہوں نے کہا میرا کرایہ نکالو اور اس طرح کرو، میرا بندوبست کرو۔ یہ کیا چیزیں؟ اور بہت سارے یہ گدی نشین جو بھی ہیں نا، یہ جھوٹے خواب۔ ہاں مینوں خواب آیا بھائی تیرا کاروبار ڈوبنا ہے، حضرت صاحب دسو پھر میں کی کراں؟ میں کالا بکرا لے آیا، دعا ہوئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس بات کو یاد رکھیں، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آدمی وہ خواب بیان کرے جو اس کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ کسی کا فوت ہو جائے اے میں ابا جی ملے ہیں، چٹے کپڑے پائے ہیں، بڑے خوش نظر آ رہا ہے سر اپنے کو، اور اگر آئے تھے تو بہت اچھی بات ہے، یہ جیسچر اچھا ہے، یہ سائن اچھا ہے کہ انہوں نے سفید لباس پہنا اور مسکرا رہے تھے تو اچھی بات۔ لیکن کوئی بھی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین جھوٹ ہے۔ اور سزا پتہ کیا ہے اس کی؟ سزا کیا ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہی آتا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر جھوٹا خواب بیان کرتا ہے نا، کل قیامت کے روز اسے جو کے 2 دانوں میں گرا لگانے کے لیے بولا جائے گا، اور جوانا پتا جائے اور پھر میں گل کرنی کہ تھی سارے اتوں کی جامو پنڈوں آئے ہو، مجھے پتا سارا، اور جو کا پتا ہے نا، اللہ کہے گا کہ 2 جو کے درمیان گنڈ مار، لگا لیں گے ہم گانٹھ، گرا لگا لیں گے، تو گرا نہیں لگائیں گے تو پھر عذاب ہوگا، اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ تو ہم ایسے ہی صبح اٹھا ایسے جھوٹا خواب کسی کو بیان کر دیا گدی، ہاں مینوں پتا تو آج صبح نکلیا کرو مینوں ملن واسطے، مینوں ادو ہی پتا لگ رہا خواب آیا مینوں تیرے پیو دے بارے، جھوٹے خواب۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ بھی تو سگریٹ کا آپریشن ہونا تھا۔ ہم سگریٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، کیوں؟ ساری قوم ہی پین رہی ہے، مولوی صاحب تھوڑا آ جائے نا ہاتھ کو پولا فتوا دے آ جائے، کدی کدی سوٹا میں بھی لا لینا۔ ہاں جی، پولا فتوا
ساری دنیا سگریٹ پہ لگ جائے نا، ساری دنیا، اللہ کی قسم ہے کہ جو دین حقہ ہے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مختصراً عرض کر دوں، تفصیل بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ داڑھی کا مسئلہ، یہ منڈانی حرام ہے، اب سب وہ شیو کروا رہے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، ساری قوم کر رہی ہے، لہٰذا ہم نے اس کو گناہ سمجھا نہیں تھا۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ گناہ کو ہم گناہ کب نہیں سمجھتے؟ جب ساری قوم ہی کرنا شروع کر دے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔